الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، آج جو سورۃ صف کی آیت نمبر 6 ہم نے پڑھی ہے، اس پر ہمارا 7واں درس ہے اور ہم یہ اس آیت پر آخری درس رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگلے درس میں ہم جو ہے نا اگلی آیات جو ہے 7 سے شروع کریں گے۔ تو یہ مہینہ چونکہ مشہور ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے اور یہاں کرسمس منایا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے اس موضوع کو گفتگو بنایا۔ ویسے لوگوں کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہے۔ اس یورپ میں اور امریکہ میں تو یہ دن منایا جاتا ہے 25 دسمبر کو، لیکن اگر آپ رشیا چلے جائیں یا ان اسٹیٹوں میں چلے جائیں تو وہاں جنوری 7 کو کرسمس منایا جاتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے آرتھوڈکس جو کرسچن ہیں وہ 7 جنوری کو مناتے ہیں، تو یہ 25 کو مناتے ہیں۔ تو جو بھی ہو، ہمیں تو جو ہے چونکہ اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مناتے ہیں، تو اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اپنے درس میں کیا۔ ہم نے 7 درس جو ہے ہم نے دیے، اور بھی بے شمار ان کی کتابوں میں، تورات و انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی، اور حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر تورات میں، انجیل میں، کتنے کتابوں میں بڑی وسیع پیمانے پر ہے، بڑے وسیع پیمانے پر ہے حضور کی آمد کا ذکر۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا مختصر اس پر گفتگو کریں گے، اور اگلے سے پھر ہم جو ہے نا درس کو آگے چلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ جیسے ہمارا قرآن کہتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی کانفرنس بلائی، جس میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جس میں سارے کے سارے نبی تھے، تمام انبیاء علیہ السلام کو بلا کر ان سے یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ لازمی ہے کہ جب تم اپنے مشن پر ہوگے اور جو ہے اس دوران اگر میرا رسول تمہارے پاس آ جائے ثم جاءکم رسول، جو تصدیق کرے تمہاری کہ تم سچے رسول اور نبی ہو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے ان پر ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرنی ہے، اور جو ہے ان کو فالو کرنا ہے تم نے۔ اور اس کو سختی سے فرمایا، ایسے سختی سے فرمایا کہ جو اس کو فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو پشت پھیرے گا، اس سے انکار کرے گا، لاپرواہی کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بڑا سخت الفاظ ہے۔ ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سامنے فرمایا، اور تمہاری نبوت جو ہے اور رسالت جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے حضور کی تصدیق پر، کہ تم ان کو مانو گے، ان کی تصدیق کرو گے، تو تمہاری نبوت اور رسالت کی وہ تصدیق کرے گا تو تم نبی اور رسول ہوگے، اگر انکار کرو گے تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے جب پشت انور میں آپ کا نور مبارک آیا تو آپ نے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، ہم نے کئی دفعہ اپنے بیانوں میں یہ ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو حضور کے حضرت آدم کے ناختوں میں جو ہے تبدیل کر دیا، جس وجہ سے انہوں نے انگوٹھے چومے اپنے، اور جب انہوں نے اپنے انگوٹھے حضور کے نور کو دیکھ کر ان کو کس کیا، تو حضرت علامہ معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ این سنت در اولاد آدم تا با قیامت بگذاشت، پھر یہ انگوٹھے چومنے والی سنت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قیامت تک جاری ہو گئی۔ تو لوگ تو آج کل کے کہتے ہیں نا کہ یہ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کی سنت اس وقت سے جاری ہے اور تمام انبیاء کرام میں رہی ہے، جیسا کہ آپ نے وہ ابو نعیم کی جو ہے حدیث ہے، اس میں حلیۃ الاولیاء میں آپ نے کئی دفعہ سنی ہے کہ وہ اسرائیلی جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی پڑھ کر اس کو چوما کرتا تھا۔ اس کے چومنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس اسرائیلی کے سارے گناہ معاف فرما دیے، حالانکہ وہ ایسا گناہ گار تھا کہ اس کو کچرے کے ڈھیر پر، گاربی پر بنی اسرائیل نے پھینک دیا،
اور کوئی اس کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھا، کوئی اس کو دفنانے کو تیار نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میرا ایک بندہ فلاں کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہے، اس کو جا کر غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، اس کو دفن کرو۔ جب آپ گئے تو قوم نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو سارے کہنے لگے کہ اس سے بڑھ کر تو گنہگار کوئی نہیں، تم قوم نے، کمیونٹی نے اس کو ریفیوز کر دیا اور آپ اس کو غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم ہے۔ جب دفن کر چکے تو پھر پوچھا یا اللہ اس راز سے پردہ اٹھا کہ پوری کمیونٹی اس کو برا کہتی ہے، یہ اچھا آدمی نہیں تھا، اس کے گناہ تھے، اس میں عیب تھے، لوگوں نے اس کو ریفیوز کر دیا، اس کو گاربیج اور کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ لوگ تو گنہگار سے گنہگار ہو تو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں، یہ اس کا تو اتنے گناہ ہے کہ لوگ کمیونٹی اس سے نالاں ہیں۔ فرمایا جو مرضی ہو، لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ تھی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آتا تو یہ تورات میں اس کو پڑھ کر اس کو بوسہ دیتا تھا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، تو آدم علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، اسی طرح ہر نبی جو ہے نا اس کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے وہ 700 سال سے کم ہے، یعنی 670 کے قریب جو ہے نا یا اس کے قریب حضور کا پیدائش ہوئی ہے، 570 یا کتنی 670 ہے، یعنی اتنا 500-600 سال، 600-700 سال کے قریب آپ کا زمانہ پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پہلے ہوا ہے۔ تو وہ آپ بنی اسرائیل کے آخری رسول اور نبی تھے، تو پھر اس سے پہلے تو کنٹینیوسلی نبی اور رسول رہے، اور ایک ایک زمانے میں ایک ایک دور میں کتنے رہے۔ ہاں جی، غالباً 570 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے، حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے، یمن کا بادشاہ جس کا نام طبہ تھا، طبہ یعنی طبہ تو جو ہے نا یہ بادشاہ کا لقب ہوتا ہے، نام تو اس کا سعد یا اس طرح کا نام تھا۔ طبہ تو ایک لقب ہوتا ہے، جیسے آپ ہندوستان کے بادشاہ کو پرانے دور میں راجہ کہتے تھے، یا مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، ہر ایک کو، اور اسی طرح جو ہے کسی ملک کے بادشاہ کو ملک اور بادشاہ کہتے تھے، کسی کو جو ہے نجاشی کہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو، جو بھی ہو، یعنی اس کا لقب تھا، نام کوئی بھی ہو۔ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، ہندوستان کے بادشاہ کو راجہ کہتے تھے، ہاں جی، اور جو ہے فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، تو یہ لقب تھے ان کے، ہاں جی۔ تو جو یمن کا بادشاہ اس کو طبہ کہتے تھے۔ تو یہ پہلا طبہ جو تھا نا، یعنی جو حمیر قبیلے سے تھا، وہ اس وقت بڑا پاورفل تھا۔ یمن تو آج بھی پاورفل ہے، اس وقت تو بڑا پاورفل تھا، آج بھی جو ہے نا یمن اس سے کم نہیں ہے، ہاں جی، تاریخ بتاتی ہے۔ تو طبہ جو ہے وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلا، جب وہ پورے اس علاقے کے سیر کے لیے نکلا جہاں تک اس کی بادشاہی تھی، تو مکہ مکرمہ میں آیا، تو وہاں اس کے، اب دیکھو نا، جس کے پاس 400 صرف تورات کا عالم ہو، ہاں جی، اور فوج کتنی ہوگی، 400 صرف عالم تھا، تو لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی،
اور وہ پھرتا پھراتا جب مکہ مکرمہ میں آیا تو جہاں بھی جاتا اس کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے نا شہر کے لوگ نکل جاتے، جیسے عادت ہوتی ہے لوگوں کی، آپ کسی بھی شہر کے باہر فوج آ جائے یا کوئی ایسی نئی چیز آ جائے تو لوگ پورے شہر نکل کر دیکھتا ہے اس کو، لیکن مکہ مکرمہ میں کوئی آدمی اس کو دیکھنے کے لیے نکلا نہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں، میری فوج کو دیکھتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، میری شان و شوکت کو دیکھتے ہیں، کوئی آدمی بھی میری فوج کو، میری شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے اس شہر کو نہیں آیا، کیا وجہ ہے اس خاص اس شہر کی؟ تو لوگوں نے، اس کے وزیروں نے کہا جی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ اس شہر میں تو ہر سال پوری دنیا سے حاجی آتے ہیں اور ان کی تعداد اتنی ہو جاتی ہے کہ جو ہے نا لوگ جو ہے وہ یہاں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پھرتے ہیں اور ان کو کوئی بلاتا نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے ایک مذہبی فریضے کو ادا کرنے کے لیے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، کوئی ان کو انوائٹ نہیں کرتا، کوئی ان کا استقبال نہیں کرتا، کسی کو ان کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، ان کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں ان لوگوں کی۔ تو ان کو جب اتنے لوگ ہر سال آتے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے آپ کے فوج کے دیکھنے کی؟ بات تو ٹھیک تھی۔ اب اس کے دل میں مرض آ گئی، اس نے کہا میں پھر ایسی بات ہے نا تو میں اس گھر کو گراؤں گا، جس کے استقبال کی لیے جی آتے ہیں نا، میں اس گھر کو گراؤں گا تاکہ جو ہے نا یہ لوگ ایسے گستاخ ہیں جو میرے دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ کہنا تھا کہ اب یہ خیال آیا تو اس کے جسم کے اندر بیماری پھیل گئی، تکلیف شروع ہو گئی۔ اب وہ اس کے پاس چونکہ اتنے حکیم تھے، ڈاکٹر تھے، حکماء کو بلایا، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، علاج کر کے بوٹیاں کھلا، اس کو پانی پلا، جوس پلا، اس کو جو ہے ہربل دوائیاں دے کے، تو اس کو کوئی آرام نہ آیا۔ جب سارے لوگ عاجز آ گئے تو پھر اس نے روحانی بادشاہوں کو، جو روحانی حکماء کو، علماء کو اور ربائی جو تھے ان کو بلانا شروع کیا۔ تو اس دور کے ظاہر ہے کہ جو ربائی تھے چونکہ مذہب سچا تھا اس وقت، جو تھے یہود، ان کا مذہب سچا تھا اور لوگ بڑے نیک تھے، بڑا علم تھا ان کے اندر۔ تو اس نے جب دیکھا بادشاہ کو تو اس نے کہا، دیکھا بھائی سارے حکیم جو ہے وہ لاجواب ہو چکے ہیں، تو کہنے لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کی مرض جو ہے نا وہ جسمانی نہیں ہے، روحانی ہے، آپ نے کوئی برا ارادہ تو نہیں کیا؟ ہاں جی۔ تو اس نے کہا ہاں میں نے یہ ارادہ کیا ہے، اس نے بھی بتا دیا میں نے یہ ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا پھر اگر اس ارادہ کہتا تو پھر تو ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو توبہ نہ کرے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اتنے عرصہ سے ہے، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل نے اس کو بنایا ہے، اور پوری دنیا اس کا ادب و احترام اور اس کو طواف کرتی ہے، اپنی حاجات لے کر آتی ہے، تو اس کے گرانے کا ارادہ کرتا ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب اس کو سمجھایا وہ سمجھ گیا اور اس نے پھر توبہ کی۔ جو ہی اس نے ارادہ توبہ کا کیا اور اس کو ٹھیک ہو گیا، صحت تندرست ہو گیا۔ تندرست ہونے کے بعد پھر اس نے کعبے پر غلاف چڑھایا۔ یہ پہلا غلاف ہے جو کعبۃ اللہ کی ہسٹری میں جو کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا نا، سب سے پہلے استبا اول حمیر جو یمن کا بادشاہ تھا اس نے غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد پھر کبھی جو ہے نا اس پر غلاف اترا نہیں ہے، پھر ہمیشہ جو ہے نا اس کا غلاف چڑھاتے رہے۔ اور پھر وہ ایسا وہ فضول کام نہیں تھا، وہ ایک اچھا کام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جاری رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلاف جو اس نے شروع کیا تھا تو وہ غلط کام نہیں تھا،
وہ صحیح تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غلاف کعبہ کو جاری رکھا اور اس کو پسند فرمایا۔ مختلف ادوار میں غلاف لوگ چڑھاتے رہے، منتیں مانتے رہے اور غلاف چڑھاتے رہے۔ تو جب اس نے غلاف چڑھایا اس کا ادب و احترام کر کے، تو پھر وہاں سے وہ مدینہ منورہ نکلا۔ وہاں گیا تو وہاں بھی جو ہے نا اس کا جو ہے کوئی روایات میں آتا ہے کہ اس کا بیٹا مارا گیا یا کوئی ایسی بات ہوئی، تو اس کی کسی وجہ سے مدینہ منورہ کے لوگوں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اب وہ لوگ وہاں جو تھے زیادہ تر وہ اس زمانے میں یہود تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد مدینہ منورہ میں منہ ہو چکی تھی، جیسے ہم نے پہلے کسی درس میں ذکر کیا ہے۔ اور یہود جو تھے جب بیت المقدس اور یروشلم سے وہ نکلے تو کوئی سیریا چلے گئے، کئی جو ہے نا وہ حضور کی پیشین گوئی، چونکہ ان کو واضح کتاب میں موجود تھا کہ نبی آخر الزمان آئے گا، تو وہ چلتے چلاتے مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہو گئے۔ اب یہاں وہ لڑائی لڑتے، وہ نیک لوگ تھے اس وقت، کیونکہ جتنی بھی روایات آتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے اور اپنے بچوں کو تربیت تعلیم دیتے، لوگوں میں واعظ و نصیحت کرتے۔ جیسے ابو عامر راہب جو تھا، حضرت حنظلہ جو مدینہ منورہ میں تھے نا، حضرت حنظلہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، ان کے والد، اس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ راہب اس لیے کہتے تھے کہ وہ کھدر کے کپڑے پہنتا تھا، اور اس وقت جو حضور کے آنے سے پہلے وہ عبادت کرتا، اور حضور کا جو ہے نا ان کا شہرت ان کو مشہور کرتا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آنے والے ہیں۔ تو یہود کو کہتا کہ تم یاد رکھو ان پر ایمان لانا ہے تم نے، ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جو ہی وہ آئے گا تو ہم اس کا نا استقبال کریں گے اور ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ ابو عامر راہب کہتا تھا۔ ہاں جی، یہ حضرت عمارہ بن خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوس اور خزرج کے قبیلوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی صفات، صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور تعریفیں کرنے والا اور صفات بیان کرنے والا شخص جو تھا وہ حضرت عبداللہ کا باپ ابو عامر راہب تھا۔ یعنی دونوں قبیلوں میں سب سے زیادہ حضور کی تعریف کرنے والا اور آپ کا اعلان کرنے والا وہ شخص تھا۔ کھدر کا لباس پہنتا، دن رات یہود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کرتا، دین کی تبلیغ کرتا اور بتاتا کہ مدینہ منورہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ یہیں آئیں گے۔ کبھی ملک شام چلا جاتا، کبھی جہاں یہود کا مطلب ہے کہ وہاں گڑھ ہوتا تھا سیریا میں، مدینہ منورہ میں مدینہ کا رہنے والا تھا، تو سیریا چلا جاتا تبلیغ کے لیے۔ ساری زندگی اس نے تبلیغ کی اور کہتا تھا انا علی دین الحنفیہ تھے، میں دین حنیفہ پر، حنفی دین پر، ابراہیم حنیف کے دین پر ہوں میں۔ ہاں جی، لیکن جب آپ تشریف لائے تو حسد کر لی، آپ یعنی وہ ایمان نہیں لایا۔ دیکھیں جی، یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے نا، ایمان لانا۔ جی جب آپ تشریف لائے تو وہ اسلام سے محروم رہا، اور وہی شخص ہے جس نے مسجد درار بنائی تھی۔ اب دیکھیں کہ کہاں وہ جو حضور کی تعریفیں کرنے والا، اور وہ مسجد درار بنائی کہ لوگ مسجد نبوی میں کم جائیں اور میرے پاس آئیں، اور وہ مسجد پھر درار جو تھی وہ مسجد نہ رہی، اس کے اندر جو ہے نا کیسر کے ساتھ ساز باز کی کہ تم لشکر لے کر آؤ، میں ادھر سے لشکر تیار کرتا ہوں، تم ادھر سے لے کر آؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ یہ تھا ابو عامر راہب۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو آدمی دین پر ہے اور دین کی تعریف کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، آپ درود پڑھتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔
یہ اللہ سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگا کرو، کیونکہ ابو عامر سے زیادہ نیک تو کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھا اب نے سنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر خیر کرتا، تبلیغ کرتا، لوگوں کو دعوت دیتا آپ پر ایمان لانے کی، لیکن خود ایمان نہیں لایا۔ ہاں جی، مسجد درار بنائی جس کا ذکر سورہ توبہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دعوت دی مسجد میں آنے کی، تو اللہ نے وہی نازل فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی کھڑے بھی نہیں آنا، اس کو جانا بھی نہیں، اس میں اس مسجد کو جلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گرا دیا، مسجد کو گرا دیا۔ یعنی اندازہ لگائیے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو شخص مسلمان ہے وہ اپنے ایمان پر اتنا جو ہے نا بھروسہ نہ کرے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ کتنے نیک ہوتے ہیں اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں، ہاں جی، مذہب چھوڑ دیتے ہیں، عقیدہ بدل لیتے ہیں، ہاں جی، اور بڑے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، ہاں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو اب پتہ چلا کہ یہ راستہ کیسا اچھا تھا، یہ کیسا اچھا مذہب تھا، کیسا عقیدہ تھا۔ بڑے بڑے علماء راستہ چھوڑ گئے، ہاں جی، جو حضرت غوث پاک کا واقعہ آتا ہے، ابن سقا، اس نے عیسائی لڑکی سے شادی کر لی، خنزیر کھائے، اس نے شراب پی، اس نے نکاح کر لیا ادھر، ہاں جی۔ اسی طرح کتنے لوگ جو عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار، جب ان کا جو ہے آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنا عقیدہ مذہب بدل لیا۔ تو اگرچہ آدمی گناہ گار ہو لیکن کم از کم اس کا خاتمہ تو ایمان پر ہونا چاہیے نا، کیونکہ دار و مدار سارا خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اگر ایمان پر ہو گیا تو جنت میں جائے گا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ حسد کیا، محروم رہا، مسجد درار بنائی اور حضور علیہ السلام کی مخالفت پر، کفر پر مرا۔ ہاں جی، وہ کہتا تھا کہ آپ جو ہے نا پردیس میں مریں گے، تو آپ نے فرمایا دیکھ لیتے ہیں کون تو مرتا پردیس میں یا میں مرتا ہوں۔ یعنی اپنے گھر میں موت نہیں آئے گی، باہر آئے گی موت، پردیس میں دھکے کھاتے کھاتے۔ تو وہ اسی طرح باہر مرا۔ ابو عامر راہب، نام دیکھو، راہب یعنی عبادت گزار۔ راہب کہتے تھے نا یہود و نصارہ کے جو امام اور متقی عالم ہوتے تھے یا تبلیغ کرنے والے، ان کو راہب کہتے تھے، ہاں جی۔ تو یہ جو تھا اس اسلام اور ایمان قسمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اب وہ دیکھو کہ وہ جو طبہ تھا، جب وہ مدینہ منورہ میں اس نے جنگ کی ان لوگوں کے ساتھ، یہود کے ساتھ، تو وہاں بھی عالم تھے لڑنے والے۔ ان کی دیکھو کہ وہ مدینہ منورہ بھی تو بڑا عجیب شہر ہے ماشاءاللہ، وہ دن کو لڑتے طبہ کے ساتھ، اس کی فوج کے ساتھ، تو شام ہوتی نا تو ہمیشہ یعنی جو پرانی جنگیں ہوتی تھی نا وہ اسی طرح ہوتی، دن کو لڑتے، شام ہوتی تو سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے، وہاں اپنا تیاری کرتے، یہ کرتے وہ کرتے، اور پھر صبح ہوتی تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی۔ تو مدینہ منورہ میں جب وہ لوگ دن کو لڑتے، شام کو گھر چلے جاتے، تو مدینہ منورہ کے لوگ کھجوروں کے ٹوکرے بھر کے ان کے ہاں بھیجتے، یہ دیکھنے کے صبح تلواروں سے لڑتے، شام کو ان کے ٹوکرے بھیجتے کھجوروں کے، ہاں جی، ظاہر اچھی اچھی بھیجتے ہوں گے۔ تو وہ کہتے کہ عجیب دشمن ہو تم، کہ دن کو ہم لڑتے ہیں تمہارے ساتھ، تم ہمارے ساتھ لڑتے ہو، شام کو تم ہماری دعوت کرتے ہو۔ ان کہا کہ تم ہمارے مہمان ہو، تم ہمارے مہمان ہو۔ اب وہ جب اتنے اخلاق سے پیش آتے تو ایک دن وہ جو یہودی عالم تھے انہوں نے کہا طبہ کو، دیکھ میاں تو اپنا وقت ضائع نہ کر۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، یہ بڑا مقدس شہر ہے، تو ہمارے ساتھ لڑ نہیں، اور تو جو ہے نا اس کا ادب و احترام کر، تو کبھی اس پر کامیاب اور فتح مند نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ وہ مکہ سے ہو کر آیا تھا نا، وہ بھی اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے وہاں جو ہے نا برا ارادہ کیا تو میرا کیا اثر ہوا،
اب یہاں جو ہے وہ لڑتا اور ان کے اخلاق کو بھی دیکھتا کہ دن کو لڑتے ہیں، رات کو کھجوریں دیتے ہیں، اور مجھے جو ہے نا عالم ہیں، یہ میرے پاس بھی عالم ہیں اور یہ مجھے اچھی بات کر رہے ہیں، تو اس کا دل تھوڑا نرم ہوا۔ اب جو تھے دیکھیں اس وقت کے کیسے، چاہے یہودی عالم تھے لیکن کتنے سچے تھے۔ جو 400 عالم تھا نا، انہوں نے کہا کہ بھئی تبا تو چلا جا، ہم تو یہ زمین چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کیونکہ اس مٹی سے ہمیں خوشبو آتی ہے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ ایسی واضح نشانیاں تھیں کہ اب میں آپ کو، اگر میں 6 مہینے بھی لگا رہوں نا آپ کے درس پر، تو میں آپ کو ریفرنس دیتا رہوں کہ کون سے یہودی عالم نے کہا کہ بھئی اس جگہ پر نبی آخر الزمان پیدا ہونے والا ہے، وہ اپنے قبیلے کو، اپنے شہر کے لوگوں کو بتاتا وہ کہ تم ایمان لے آؤ، لیکن ہوتا کیا کہ آخر میں وہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ ہاں جی، وہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ جیسے اب میں بتاؤں کہ یہودی اپنے بچوں کو کیا سکھاتے تھے۔ بنو قریظہ جو بہت بڑا قبیلہ تھا، اس کی یہودی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے۔ ہاں جی، یدرسون ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتبہم، اپنی کتابوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر اپنے بچوں کو پڑھاتے سکھاتے۔ وَيُعَلِّمُونَ الْوِلْدَانَ بِصِفَتِهِ، اپنے بچوں کو حضور کی صفات بتاتے، وہ نبی ایسا ہوگا، اس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی۔ وَإِسْمِهِ، اور حضور کا نام بتاتے ان کو۔ وَمُحَاجِرِهِ الْمَدِينَةَ، اور بتاتے کہ وہ ہجرت کر کے اسی شہر میں آئیں گے۔ ہاں جی، فَلَمَّا ظَهَرَ، جب آپ تشریف لائے، حسدو، حسد کیا، وَبَغَوْا، بغاوت کی، وَأَنْكَرُوا، اور انکار کیا۔ اب دیکھیں کہ ساری عمر بچوں کو پڑھانا، اپنے بچوں کو، اور جب آپ تشریف لائے تو وہی بنو قریظہ ہے جس کے 600 آدمی ایک ہی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرائے۔ یعنی وہ اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے تھے، اور جب آپ تشریف لائے تو انکار کر کے۔ ہاں جی، یہی حال تھا ان کا بھی۔ جو ابو عامر راہب تھا، اس نے بھی یہی کیا۔ ہاں جی، تو کتابوں میں ذکر تھا، ہر کتاب میں ذکر تھا، ہر خاندان میں آپ کا ذکر تھا۔ اسی طرح جو موجودہ آج کی تورات آپ دیکھ لیں، جو آپ کے پاس ہے تورات، کسی بھی آپ لے لیں، اس کا جو جہاں سے شروع ہوتی ہے نا، پہلا چیپٹر جو ہے نا تورات کا، اس کا نام ہے پیدائش، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے انہوں نے شروع کی پیدائش۔ اس کا پہلا چیپٹر جو اس کا نام ہے پیدائش تورات کا، اس کی آیت نمبر جو ہے نا باب نمبر 49، پہلی آیت سے، باب 49 کی پہلی آیت سے بات شروع ہوتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ ہاں جی، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، سب کو بلایا، جمع ہو جاؤ، تاکہ میں تم کو بتا دوں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا گزرے گی۔ آپ نے بتایا کہ تم جو ہے نا، ابھی حکومت تمہارے پاس ہے۔ ہاں جی، اور میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ 2 بھائی تھے نا، عیسو بڑا تھا اور یعقوب چھوٹے تھے، یعنی ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے نا، لیکن عیسو پہلے پیدا ہوئے تو ان کے پاؤں کے ساتھ ان کی پیشانی چمٹی ہوئی تھی، تو یعقوب بھی ساتھ پیدا ہو گیا۔ تو یعقوب کو یعقوب کا نام اسرائیل تھا، تو یعقوب تو کہتے ہیں جو پیچھے آنے والے کو، اس لیے اس کا نام، آپ کا نام یعقوب تھا۔ اور عیسو جو تھا، حضرت
اسحاق علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا، جس کا نام رفقہ تھا، رفقہ، ان کا مزار جو ہے نا، اس میں جو ہے نا خلیل شہر، ہاں جی، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے ایک کمرے میں، دوسرے کمرے میں حضرت سارہ کا مزار ہے، اس کے سامنے مسجد میں حضرت اسحاق کا مزار ہے، ساتھ ہی ان کی بیوی کا مزار ہے، دو قدموں 4 قدموں کے بعد۔ تو حضرت رفقہ جو تھی نا، وہ حضرت عیسیٰ کو پسند کرتی تھی، اور یعقوب علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام بھی عیسیٰ کو پسند کرتے تھے، یعقوب کو نہیں۔ اب انداز قدرت کا نظام دیکھیے کہ ماں بھی چاہتی تھی کہ باپ کا فیض، اسحاق علیہ السلام کا فیض عیسیٰ کو ملے، ماں بھی چاہتی تھی، باپ بھی چاہتا تھا کہ عیسیٰ کو ملے، لیکن ہوا کیا کہ جو تھا نا یعقوب علیہ السلام کے بھائی بڑے عیسیٰ جو تھے، اسحاق علیہ السلام چاہتے تھے عیسیٰ کو ملے، ماں نہیں چاہتی تھی، ماں چاہتی تھی یعقوب علیہ السلام کو ملے۔ کافی دنوں سے یہ گفتگو ہے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے آج جو ہے نا ناشتہ کراؤ شکار کر کے، تو میں آپ کو دعا دوں۔ تو عیسیٰ کو خبر نہیں ہونے دی ماں نے، اور یعقوب علیہ السلام کو بھیجا کہ تم یہ جا کر باپ کو ناشتہ کراؤ۔ تو نظر ان بھی کمزور تھی، آخری عمر میں نا نظر کمزور تھی، پہچان نہیں سکے ان کو۔ اسی طرح جب اس نے بیٹے کو بلایا نا حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہ بیٹا آؤ مجھ سے کچھ فیض لے لو، آخری وقت تھا نا، تو یہ چلے گئے یعقوب علیہ السلام۔ ماں تو خبردار رہتی تھی کہ کہتی تھی کہ عیسیٰ کو ملے، عیسیٰ کو نہ ملے یعقوب کو ملے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ عیسیٰ کو فیض والد سے نہیں ملا، پھر وہ دعا جو تھی نا وہ ملی یعقوب علیہ السلام کو، اور پتہ نہیں اب میں کیا کہوں کہ یہ سٹوری تورات کی ہے، صحیح ہے یا جب ہم تک پہنچی ہے۔ جب اسحاق علیہ السلام نے جسم پر ہاتھ پھیرا نا، تو بال بڑے بڑے نظر آئے، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی اوپر لباس ایسا پہنا جو بالوں والا تھا، کیونکہ عیسیٰ کے بال تھے، یعقوب علیہ السلام کے بال نہیں تھے۔ تو جس سے جب ہاتھ پھیرا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ عیسیٰ ہے۔ اور اس یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ اتنے طاقتور تھے، قدرتی خدا کی کوئی ایسی قدرت ان میں تھی کہ وہ جنگل کے جانوروں کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتے تھے۔ ایسی آوازیں تھیں، ایسی آواز تھی، ایسی طاقت تھی ان کے اندر، بڑے دلیر تھے یا جو بھی تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ میں وہ لمبی اس ہسٹری میں نہیں جاتا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے پر کیا گزرے گی، کیونکہ حکومت ان کے پاس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام پھر اپنے ماموں کے پاس چلے گئے نا، باپ سے فارغ ہو کر ماموں کے پاس چلے گئے، پھر وہیں رہے۔ وہاں سے جب آئے تو بیٹے تھے، 2 شادیاں تھیں دونوں بہنیں کے ساتھ۔ اس وقت بہنوں کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی دونوں بہنیں تھیں نا، بیویاں، وہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، اور یعقوب علیہ السلام کی بیویاں تھیں۔ اور پھر جو ہے نا ایک ہر بیوی کی ایک لونڈی تھی، خادمہ۔ تو ساری اولاد ان 2 بیویوں سے نہیں ہے۔ جو چھوٹی بیوی تھی ان کی چھوٹی بہن اس سے حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور جو پہلی بڑی بیوی تھی اس سے 4 بیٹے تھے، اور جو خادمہ تھی نا اس کی یوسف علیہ السلام کی ماں کی، اس سے بھی اولاد تھی یعقوب علیہ السلام کی، اور جو بڑی بہن تھی اس کی جو لونڈی تھی اس سے بھی اولاد تھی یعقوب علیہ السلام۔ تب جا کر یہ جو ہے نا یہ 12 بیٹے بنتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے۔ خیر،
تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جمع ہو جاؤ، میں تمہیں بتاؤں تمہارا کیا اشر ہوگا۔ تو فرمایا اے یعقوب کے بیٹو جمع ہو جاؤ، جمع ہو کر سنو، یہ میں تورات کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور اپنے باپ اسرائیل کی طرف کان لگاؤ، یعنی میری بات غور سے سنو۔ ہاں جی، قرآن مجید میں بھی ایسا ذکر آتا ہے۔ آپ قرآن مجید کے پہلے سپارے کا آخری رکوع پڑھیں نا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم پتہ کہ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے جمع ہو گئے، جب یعقوب علیہ السلام کو موت قریب آئی نا، حضر یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کی موت قریب آئی تو سارے بیٹے آگے، ان کو بلایا، وہ آئے اور پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو انہوں نے کہا نعبد آبانا، نعبد آبانا و آباکم، کس طرح تھا کر سب، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہنا و الہکم، ہم اپنے رب کی، اپنے الہ کی اور تیرے الہ کی عبادت کریں گے۔ ہاں جی، وَإِلَٰهَ آبَائِكُمْ، اور تمہارے آباء و اجداد کا جو خدا، اس کی عبادت کریں گے۔ پھر نام دیا اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسحاق کے خدا کی، اسماعیل کے خدا کی اور ابراہیم کے خدا کی، ہاں جی، ہم ان کی عبادت کریں گے۔ تو یہ قرآن میں بھی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے، تو اس میں بھی ہے بیٹوں کو بلایا تک میرے کان سنو۔ جب یہ پہلی 2-3 آیتیں ہیں جہاں تک یہ میں نے پڑھا، اس کے آگے آپ 5-10 آیتیں چھوڑ کر آگے 10ویں 11ویں آیت میں پھر فرمایا یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یعنی یہودا جو تم میں، میرا بیٹا یہودا ہے نا، حکومت اس کی اولاد میں رہے گی، اور یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی، یعنی وہ ہمیشہ بادشاہ رہے گا، ہاں جی، اور نہ اس کی سلطنت سے عصا موقوف ہوگا، یعنی جو عصا ہوتا ہے نا، جو بادشاہی کی نشانی ہوتی ہے، بزرگ کی نشانی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس سے نہیں گرے گا، ہر وقت ان کے پاس رہے گا، یعنی حکومت یہودا کی اولاد کے پاس رہے گی جب تک شیلو نہ آئے، یعنی حکومت تب ختم ہوگی جب شیلو آ جائے گا، ہاں جی، اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ تو یعنی یہودا کے پاس اس کی حکومت رہے گی جب تک کہ وہ نبی نہ آئے جس کی ساری قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ اب دیکھو یہودا کے پاس حکومت رہی، کئی سال، کئی 100 سال رہی یہودا کی اولاد کے پاس حکومت۔ اب شیلو کون ہے؟ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسائی کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو میں اس پر تبصرہ یہ کرتا ہوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام شیلو ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کی اولاد ہیں، یہودا کی اولاد ہیں، تو یہودا کی اولاد میں جب ایک اور بادشاہ آ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام، تو حکومت تو ختم نہ ہوئی، وہ تو کنٹینیو رہی۔ ہاں جی، یہاں کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم ہو جائے گی کیونکہ شیلو دوسرا آ جائے گا، قومیں جس کی مطیع ہو جائیں گی۔ تو وہ کون ہوگا؟ جو یہودا کی اولاد سے نہیں ہوگا، باہر سے ہوگا، اور اس کے آنے سے یہودا کی حکومت ختم ہو جائے گی کیونکہ باقی قومیں اس کی مطیع ہوں گی، اور وہ پھر جو ہے نا بادشاہ بن جائے گا۔ تو پڑھیے قرآن مجید کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ ایک مقام پر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سارے مخلوق کی طرف، سارے انسانوں کی طرف آپ رسول بنا کر آئے۔ تو یہ کہا نا کہ ساری قومیں ان کی مطیع ہو جائیں گی، تو سارے لوگ جب کس کے مطیع ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تو نہیں ہوئے، حضور علیہ السلام کے ہوئے۔ ایک حدیث میں فرمایا اُرسلتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہودا کی حکومت کب ختم ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہودا کی حکومت یعنی یہود و نصارہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی جو ہے نا تورات کی جو پیدائش کا باب 49 ہے، اس کی ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو ہے
موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں کتاب، یعنی جو تورات ہے نا، اس میں جو موسیٰ علیہ السلام کی 5ویں کتاب ہے، اس کا نام ہے استثناء۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اس آیت میں ہے کہ اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا۔ یہ ماؤنٹ آف سینائی جو ہے، جس کو طور سینا بولتے ہو، ہاں جی، اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے اس کا آشکارا ہوا، یعنی کوہ سعیر سے چمکا، اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ تو یہاں 3 پہاڑوں کا ذکر ہے، 3 نبیوں کا ذکر ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں ملی؟ تورات کہاں ملی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو؟ کوتور پہاڑ پر ملی نا، کوتور پر ملی۔ کوتور کہاں ہے؟ سینا میں ہے۔ ہاں جی، جو دشت سینا ہے نا، صحرائے سینا جس کو بولتے ہیں، طور اس کے اندر ہے۔ تو وہاں تورات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کہاں ملی؟ سعیر پہاڑ پر ملی۔ جو سعیر پہاڑ ہے فلسطین میں، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہاں ملا؟ غار حرا میں، جس کا نام جبل النور ہے، اور اس کو فاران بھی کہتے ہیں، فاران کا پہاڑ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اس کو فاران کا پہاڑ کہتے ہیں، فاران۔ آپ دیکھیں، یہ سنیں، یہ موجودہ جو ہے نا تورات، اس کے باب، اس کی جو صورت ہے نا، کتاب استثناء، اس کے اندر ہے کہ اس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا، یعنی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کتاب دی، ہاں جی، اور سعیر سے آشکارا ہوا، اور پھر چمکا سعیر پہاڑ پر، یعنی انجیل دی وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ کوہ فاران جو ہے نا جبل النور ہے، وہاں کو غار حرا، اس پر آپ رب نے جلوہ کیا، ہاں جی، اور لاکھوں قدسیوں میں آیا۔ اب وہ صحابہ جو تھے، کتنی کتاب تھی؟ لاکھ سے زیادہ تھی نا۔ فرمایا لاکھوں قدسیوں میں آیا، جو فاران پر جو ہے نا، جس نے آشکارا فرمایا اور جلوہ گر ہوا۔ اس کے دانے ہاتھ پر اس کے لیے آتشی شریعت تھی، یعنی جو فاران پہاڑ پر جو جلوہ گر ہوا نا، وہ نبی جو آیا، اس کے دانے ہاتھ میں آگ والی شریعت تھی، آگ والی شریعت تھی، اور وہ بے قوموں سے محبت رکھتا تھا۔ آگ والی شریعت کی تھی، یعنی وہ شریعت جو اتنی سخت ہے کہ جس میں سزائیں ہیں، کہ چوری کو کرے تو ہاتھ کاٹ دو۔ یہ آتشی ہے، نہیں، یہ پیار والی شریعت تو نہیں ہے نا، آتشی شریعت ہے۔ کوئی زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دو، اور جو ہے کوئی شراب پیے اس کو کوڑے لگاؤ، ہاں جی، اور کوئی آدمی جو ہے جب اسلام کو نہ مانے تو اس کے ساتھ جہاد کرو۔ تو فرمایا یہ آتشی شریعت اس کے پاس ہی، یہ جو ہے تورات کے اندر موجود ہے، ہاں جی۔ تو تورات جو ہے ملی کوہ سینا پر، یعنی طور پر، اور انجیل ملی کوہ سعیر پر عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن ملا فاران کی چوٹیوں پر، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ تو یہ کتابیں، ان کی کتابوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر خیر ہے، اور آپ کی تعریف ہے کہ آپ آئیں گے۔ تو ہم ذکر کیا کر رہے تھے کہ طبع اول جو تھا، جب وہ اس میں ان کو کہا نا انہوں نے کہ جی یہ شہر کو تو فتح نہیں کر سکتا، انہیں تفصیل سنی اپنے علماء سے بھی اور ان سے بھی کہ یہاں تو نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے۔ جب انہیں تعریف سنی تو پھر انہیں خط لکھا، اس نے 400 مکان بنوائے، 400 مکان اس وقت بنوائے اس نے ہر عالم کے لیے، اور ان کا نکاح کر دیا لونڈیوں کے ساتھ، ان کو گھر بنا دیے، ان کے نکاح کر دیے، ان کو 2 سال کا خرچہ دیا، ہاں جی، کہ تم کھاؤ پیو رہو یہاں۔ اور جو ہے نا ایک مکان انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا دیا، اور کہا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے دور میں آ گئے تو یہ مکان ان کا ہے، اور اگر میرے دور میں نہ آئے تو خط لکھا
اور بڑے ربائی کو دیا، کہا کہ یہ آپ کے دور میں آئے تو میرا سلام عرض کرنا، اور یہ خط ان کو دینا، اور یہ مکان ان کا ہے۔ اگر آپ کے دور میں نہ آئے تو اپنے بیٹے کو وصیت کرنا کہ وہ یہ خط اپنے پاس رکھے، اور نبی آخر الزمان آئے تو میرا سلام پہنچائے اور یہ خط ان کو پہنچائے، اور یہ مکان ان کا ہے۔ ان کے دور میں نہ آئے تو نسل در نسل یہ خط بھی چلتا جائے، یہ مکان بھی انہی کا رہے گا۔ اس خط میں اس نے کیا لکھا؟ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی، یہ پہلا شعر ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کر کے احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ فلو مد عمری ان عمرہ، فلو مد عمری، اگر میری عمر لمبی ہو گئی، یعنی میں زندہ رہا، الی عمر ہی، ان کی عمر تک کہ وہ تشریف لائیں، اور ان کی زندگی میں اگر میں زندہ رہا، فلو مد عمری الی عمر ہی، اگر میں نے عمر پائی ان کی عمر تک، لکنت وزیرا لہ وابن عمی، اور میں ان کا وزیر بنوں گا، یعنی ساتھی بنوں گا، معاون تعاون کرنے والا بنوں گا، وابن عمی، اور جیسے چاچے کے بیٹے مدد کرتے ہیں نا ایک خاندان کے، میں اس طرح ان کی مدد کروں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداء وفرجت عن صدرہ کل غمی، اور میں جو ہے نا جہاد کروں گا تلوار کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ، میں ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے لڑائی لڑوں گا، اور وفرجت عن صدرہ کل غمی، اور ان کے سینے میں جتنی پریشانیاں اور غم اور دکھ ہوں گے نا میں وہ دور کروں گا۔ تو یہ خط لکھ کرنا اس نے مہر لگائی، اور اس کے جو ہے نا بڑے بڑے جو عالم تھا اس کے حوالے کیا۔ اب وہ جو ہے نا 1000 سال پہلے کی بات ہے، اب کسی کو کیا پتا کہ حضور کب آنے والے ہیں اور کسی کی عمر ہے۔ وہ چلا گیا، وہ فوت ہو گیا، عالم بھی بڑا فوت ہو گیا، کئی عالم آئے، کئی اس کی اولاد آئی، فوت ہوتے گئے، فوت، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، آپ تشریف لائے۔ اب آپ جو ہے نا مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آ گئے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ نبی آخر زمان ہجرت کر کے آئیں گے۔ اب آپ کو دیکھیں کہ آپ جب مسجد قباء سے چلے تو جمعہ پڑھا آپ نے مسجد اس میں بنی سالم کے محلے میں جمعہ پڑھا، وہاں سے جب آپ نکلے تو پورا مدینہ منورہ آپ کے استقبال کے لیے انتظار میں تھا۔ آپ نے فرمایا، اب دیکھو یہ بات، اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، اونٹنی کی مہار چھوڑ دو۔ اب لوگ جو ہے دانے لے کر کھڑے ہیں، چنے، لوگ چارہ لے کر کھڑے ہیں، ہاں جی، کہ جانور ہے یہ دیکھ کر ہمارے ہاں بیٹھے گا، جھاڑو دے کر گھروں کو سجایا ہوا ہے، ہاں جی، جو بھی اس دور میں تھا، بتیاں لگائی ہوئی ہیں، مطلب ہے جب اس وقت تو بتیاں کہاں ہوتی تھیں، یعنی جھاڑو چارپائیاں بچھائی ہوئی ہیں، گھروں کو صاف کیا ہوا ہے، گھر سے باہر اچھے کپڑے پہن کر سارے مدینہ کے لوگ کھڑے ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ حضرت ہمارا قبیلہ بڑا سٹرانگ ہے، بڑا مضبوط ہے، آپ کی بڑی حفاظت کرے گا، یہاں رک جائیے، بہانے کہ سرکار ہمارے پاس بیٹھے۔ تو آپ یعنی آپ تو اگر کسی کی بات مانتے کسی کی نہ مانتے تو لوگوں کے دل میں بات جاتی نا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جہاں اس کو اللہ کا حکم ہوگا اس کو پتہ ہے میں نے کہاں بیٹھنا، اس کو پتہ ہے میں نے کہاں بیٹھنا، اس کو پتہ ہے میں نے کہاں بیٹھنا۔ یعنی جس اونٹنی پر سرکار تشریف فرما ہے اس کے علم کا یہ عالم ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ آپ نے چھوڑ دیا، فرمایا اس کو پتہ ہے کہاں بیٹھنا ہے۔ 1000 سال پہلے کا خط ہے، 1000 سال پہلے کا وہ مکان بنا ہوا ہے، وہ مکان کس کا ہے؟ وہ آپ کا ہے، اور اس کے جو ہے محافظ اور کرایہ دار اور اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری ہیں۔ اونٹنی کی مہار چھوڑ دی، کوئی کیا عقل انسان میں نہیں سوچ سکتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اونٹنی کی مہار چھوڑ دی،
میں کہ جہاں اس کو اللہ کا حکم ہوگا وہاں بیٹھے گی، اس کو پتہ کہاں بیٹھنا ہے۔ آپ نے چھوڑ دی اس کو، لوگ چارہ لے کر کھڑے ہیں، دانے لے کر کھڑے ہیں، اونٹنی نہیں بیٹھتی، اونٹنی ایک جگہ بیٹھی ہے پھر اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تو وہاں جا کر جو ہے نا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ جب وہاں بیٹھ جاتی ہے تو آپ وہاں سے اتر آتے ہیں، آپ اتر آتے ہیں، اونٹنی کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب یہ جب آپ اس مکان میں جاتے ہیں تو بظاہر تو یہ ہے نا کہ آپ ابو ایوب انصاری کے مہمان ہیں یا آپ کے، لیکن ہے تو اپنا آپ کا مکان ہے۔ اب جو ابو لیلہ ہے، ابو ایوب انصاری کا ساتھی، دو آدمی تھے، ابو لیلہ اور ابو ایوب۔ ابو ایوب کا مکان تھا، ابو لیلہ ان کے ساتھ تھے۔ تو ان کو ابو ایوب انصاری نے خط دے کر بھیجا کہ یہ خط ہے، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ ابو لیلہ وہ خط لے کر، وہ طبہ کا 1000 سال پہلے لکھا ہوا خط ابھی لے کر گئے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے۔ ابو لیلہ نے حضور کو نہیں دیکھا، حضور نے ابو لیلہ کو نہیں دیکھا۔ جو ہی ابو لیلہ سامنے آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں تو ابو لیلہ ہے؟ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل کے لوگ جو ہے نا دروازوں پر کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے اور بعد بھی باہر بٹھایا ہوتا ہے، وہ نام پوچھتا ہے، وہ وائرلیس کے ذریعے سے بتا دیتا ہے جی اب مریض جو آ رہا ہے اس کا نام گلاب دین ہے، اس کا نام موج دین ہے، اس کو یہ بیماری ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ فلاں شہر سے آیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ کہاں انت ابو لیلہ؟ کہ جی میں ابو لیلہ ہوں، میرا خط کہاں ہے؟ میرا خط کہاں ہے؟ ہاں جی، تو ابو لیلہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خبریں رکھتا ہے، اپنا خط پوچھتے ہیں تو نکال کر دے دیا۔ ہاں جی، ہاں جی، اس پر جو ہے نا ابو لیلہ نے خط دیا، آپ نے پڑھا اس کو، اس میں یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن آپ شفاعت فرمائیں تو مجھے اپنی شفاعت میں یاد رکھنا، مجھے میری شفاعت کرنا۔ تو یہ جو ہے نا یہ پورا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں سب انبیاء نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنے اپنے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ کوئی حیرانگی والی بات نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا کہ میرے بعد جو رسول آ رہا ہے اس کا نام احمد ہے۔ یہ تو سارے کہتے آئے، لیکن یہ تو آخری رسول تھے نا بنی اسرائیل کے، ان کے بعد کوئی رسول آنا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ ہر نبی ہر رسول یہ دعوے کرتے آئے، یہ تبلیغ کرتے آئے ان کو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ منورہ کے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودی عالم تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنی کتابوں میں اس نے پڑھی تھی، اور یہ آپ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ دیکھا نا تو کہا کہ یہ چہرہ جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہے، ہاں یہ مسلمان۔ پھر پرکھنے کے لیے کہ ان کی تعلیمات کیسی ہیں، تو پھر جب پوچھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو وہ الفاظ آتے ہیں نا کہ سلامتی کو افش السلام آتم الطعام، سلامتی عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ ہاں جی، پھر آپ نے یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کمال ہے، یہ تو نبی جو ہے بڑی اچھی تعلیم ہے ان کی، مسلمان ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و عیسیٰ ابن مریم۔ تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور تورات میں عیسیٰ بن مریم کی صفات بھی لکھی ہوئی ہیں، میں نے پڑھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی مکتوباً فی التورات، اور عیسیٰ بن مریم کی صفات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ان صفتوں میں ایک صفت یہ ہے کہ یدفن معہ عیسیٰ علیہ السلام
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبر میں داخل دفن ہوں گے. ہاں یعنی روضہ اقدس جو ہے اس میں یہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں حضور کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے روضہ اطہر میں دفن ہوں گے. ہاں یہ بھی تورات میں لکھا ہوا ہے. اب کیا چیز پیچھے رہے گی؟ ہر چیز موجود ہے، اور ہماری کتب میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ. ہم جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو میں اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی قبر سے، یعنی ایک ہی مقبرے سے اٹھیں گے. بین ابی بکر و عمر، ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا. کیسی شان ہے. ہاں جی. اور 1400 سال گزر گئے، وہ قبر کی جگہ خالی ہے. بڑے بڑے ظالم بادشاہ، جابر بادشاہ جو چاہتے تو اس میں دفن ہو سکتے تھے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہے. کیسے دفن ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم یہاں دفن ہوں گے، تو دوسرا کوئی آدمی کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ ہاں جی. تو یہ جو ہے نا ہماری کتابیں اس چیز سے، اور تورات اور انجیل اور برنباس تو مکمل طور پر کمپلیٹلی بھری ہوئی ہے اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کا آنا اور آپ کا موجود ہونا اس کے اندر موجود ہے. تو ہم نے اس آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 پر یہ 7 درس دیے جو اس سے ریلیٹڈ ہے انشاءاللہ. اب ہم جو ہے نا آگے جو اگلا درس آئے گا تو وہ ریگولر جو بھی سورت کا ذکر ہوگا، جس کا بھی ذکر ہوگا، اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. رب تعالیٰ جل شانہ ہماری اس کاوش کو، محنت کو، آپ کا آنا، ہمارا بیان کرنا، سننا، بیٹھنا، اٹھنا، رب تعالیٰ اپنی بارگاہ لم یزل میں اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اساتذہ اور ہمارے بزرگ جو ہے رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.